حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کی اتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ اس سے بڑی ایک نعمت ان کے لیے چھپا کے رکھیں گے، اور فینادی المنادی یا اہل الجنہ، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنت والو، تو سب اس طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ نعم، وہ کہے گا، اللہ خود اعلان کرائے گا، وہ کہے گا نعم ربنا لبیک ربنا وسعدیک، جی ہمارے رب، ہم آپ کے غلام، ہم حاضر ہیں، بتائیے۔ تو اللہ کہے گا کیا تم مجھ پہ راضی ہو چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا ما لنا لا نرضى، کیوں نہ ہم راضی ہوں گے، وقد ادخلتنا الجنان، کہ آپ نے ہمیں جہنم سے دور کر دیا اور جنتوں میں داخل کر دیا، اور ہم پہ اپنی نعمتوں کی برکھا برسا دی، تو ہم کیوں نہ راضی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ ایک اس سے بھی بڑی نعمت ہے جو حور و قصور سے، ولدان مخلدہ سے، خادموں سے، شراب، دودھ، شہد کی نہروں سے، اور بڑے بڑے محلات سے، اور جنت کی خوشبوؤں سے بھی بڑھ کے ایک نعمت ہے وہ جو میں نے تمہارے لیے رکھی ہے۔ تو وہ کہیں گے یا ہمارے رب، وہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ کہیں گے رضیت، میں تم پہ راضی ہو چکا ہوں، فلا اسخط، میں کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی بھی۔ اس کے بعد اہل جنت کو اتنی خوشی ہوگی، پھر جب اللہ اپنے حجاب اٹھا دیں گے، پردے اٹھا دیں گے نور سے، اس وقت اس قدر ان کو مزہ اور لطف آئے گا، کتنی ہی مدت وہ اللہ کو دیکھتے رہیں گے اور کہیں گے ہمیں یہیں پہ رہنا ہے۔ تو اللہ کہیں گے نہیں، ہر 7ویں دن کی مدت سے تم آؤ، میں تمہیں اپنا دیدار کروایا کروں گا۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ حضرت اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ وہ اللہ جو حجابوں میں ہے کبھی نظر آ، یہ ان کی تڑپ تھی حضرت اقبال کی۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مومن بندوں کا دیدار نصیب ہوگا، اور ایک عذاب ہوگا ان لوگوں پہ جن کو اللہ دیدار نہیں کروائیں گے، اور ان کافروں کو سائڈ سے ہی دوزخ میں پھینک دیں گے والعیاذ باللہ۔ ایک عذاب جہنم کا، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کو دیکھنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کو اپنا دیدار نہیں کروائیں گے، اور ان کو کروائیں گے جو نماز پڑھتے تھے اور یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اور اللہ اپنے چہرے پہ ہمیں اپنی نگاہوں کی سے دیدار کروائے گا اور ہمیں دیکھنے دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی وسعت کے بارے میں ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے۔ وَبِضِدِّهَا تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ، عرب کہتے ہیں کہ چیزیں اپنی ضد سے، اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے دنیا اور آخرت، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک وقتی فائدہ ہے، اور سب یہاں سے گئے، سب نے جانا ہے، کوئی واپس اب کبھی بھی نہیں آیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ، کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر انگلی ڈبوئے، پھر وہ انگلی نکال کے دیکھے کہ کیا چیز اس کی انگلی کے ساتھ لگی ہے، ایک بوند پانی کی اس کی انگلی کے ساتھ لگی رہ جائے گی، یہ بوند دنیا ہے، اور جس سمندر میں اس نے انگلی ڈبوئی تھی وہ آخرت ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ابدا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، کوئی 1000 سال، لاکھ سال، 1,000,000 سال نہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ بت پرستی، یہ شرک، غیر اللہ کو سجدے کرنا، یہ اتنا بڑا برا کام ہے کہ ہمیشہ جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں سڑیں گے۔ کتنی غلط بات ہے کہ انسان اس میں چلا جائے۔ وہ بہتر نہیں ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا، اور پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کو کبھی نہ چھیڑے، اس پہ ایمان رکھے، آپ علیہ السلام کو آخری نبی مانے۔ اس میں اس کا کیا نقصان ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جنت میں جانا ہے تو نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا، اور فرشتے مجھے مرحبا کہیں گے، مرحبا بالنبی الصالح وبالعبد الصالح، اور کہیں گے اللہ کا نیک بندہ ویلکم، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو خوش آمدید۔ پھر لا يدخل احد الجنت
حتی ادخل، جب میں جاؤں گا پھر کوئی جائے گا. پیغمبر علیہ السلام پیغمبر جائیں گے پہلے، پھر میری امت پہلے جائے گی اور اس کے بعد دوسری امتیں جائیں گی. اتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ سب سے آخر میں جا کے اول الناس دخولا فی الجنہ، سب سے پہلے جنتوں کے وارث بنیں گے تو وہ امت محمد کے لوگ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنتیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَنَّةِ لَيَشْتَهِي الطَّيْرَ، جنت میں کوئی شخص پرندہ کھانا چاہے گا تو کیا ہوگا؟ فَيَخِرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَشْوِيًّا، تو بڑا سا ایک پرندہ، اونٹ جتنا بڑا، انسان بھی بڑے بڑے ہوں گے، وہ اس کے سامنے آ کے گر پڑے گا. انسان وہاں سے تھوڑا گوشت لے لے گا فریش بنا ہوا، اور پرندہ پھر ٹھیک ہو کے واپس اڑ جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو مرے ہوئوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ پرندہ بھی اس طرح جنت میں مہیا کر سکتا ہے. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو عقل میں نہیں بات آتی، پھر یہ اللہ کدھر ہوگا، ایک ڈائریکشن بن جاتی ہے تو کیسے دیکھیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری عقل سونار کا ترازو ہے اور اللہ کی ذات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. سونار کے ترازو میں پہاڑ نہیں تولا جا سکتا. چند تولے سونا تو تولا جا سکتا ہے لیکن پہاڑ نہیں تولا جا سکتا. تو ہماری عقل میں اللہ کی ذات کیسے آ سکتی؟ ہم صرف الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، جو کہ ہم سے ریکوائر کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں ہے الذین یؤمنون بالغیب، آخرت، پل صراط، میزان، جنت، مقام محمود، فرشتے، حساب اور نیکیوں کا تولا جانا، گناہوں کا تولا جانا، اس کی کاؤنٹنگ، اور پھر سارے حالات جو پیغمبر علیہ السلام نے بتائے ہیں ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں.